بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک خوبصورت معیاری زندگی گزاری جس کے ہم سب الحمدللہ گواہ ہیں، اور آپ کا ان کے رہتے کسی اور عورت سے شادی نہ کرنا اس کی واضح دلیل ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کامیاب ازدواجی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو چیز غور طلب ہے وہ ہے حضرت خدیجہ کی پسند۔ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ بڑے بڑے سرداروں، مالداروں، منصب والوں سے حضرت خدیجہ نے شادی نہیں کی، بلکہ اس کی جگہ ایک اجرت پر کام کرنے والے تاجر کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ ظاہر ہے ہم سب کا جواب ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہوں نے جو خوبیاں دیکھی تھیں اس کی بنیاد پر، یعنی آپ جن رشتوں کو خود سے بناتے ہیں اس میں آپ کی دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے، آپ کے فیصلوں میں آپ کی چاہت کا دخل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے گوہر مراد اخلاق کی بنیاد پر چنا تھا۔ ہم آج مسلمان ہونے کے باوجود رشتے کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ یاد رکھیں، کسی سے ہم غلط بیانی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے فیصلے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اپنی بہو یا داماد میں، ان کے گھر والوں میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم نے اپنی چاہت، اپنی دلچسپی کا معیار اخلاق ہی رکھا تھا یا کچھ اور؟ جواب مل جائے گا۔ دوسری اہم بات، حضرت خدیجہ کی 2 بار شادی ہو چکی تھی، یہ تیسری شادی تھی ان کی۔ رشتہ حضرت خدیجہ نے خود دیا تھا اور 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا تھا۔ اب آپ بتائیں، مکے والے زیادہ ماڈرن تھے یا آج کی دنیا یا ہمارے گھرانے؟ اور اسلام نے ان باتوں کو رد نہیں کیا بلکہ جاری رکھا۔ یہ مقام دیا تھا مکہ نے، اور وہاں سے پروان چڑھے اسلام نے عورتوں کو۔ جہاں 40 سال کی 1-2 بار بیوہ عورت منحوس نہیں تھی بلکہ عزت دار تھی، سماج نے تانا سنا کر انہیں بوڑھا نہیں کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے وہ ایک حسین پروقار عورت تھی۔ 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دے رہی ہیں، لیکن وہ پاکیزہ تھی۔ ان کے کردار پر ان کے معاشرے نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ ان کا لقب طاہرہ تھا، یعنی پاکیزہ عورت۔ ہم عورتوں نے اپنی آزادی اس بات میں سمجھی کہ ہمیں ہر وقت باہر نکلنے دے دیا جائے، کپڑوں سے آزادی مل جائے، ہم ہر مسئلے سے آزاد ہو جائیں گے۔ حالانکہ مسئلے آج بھی لڑکیوں کے لیے ویسے ہی ہیں۔ اتنی تعلیم کے باوجود آج بھی ہم رنگ، نسل، عمر اور بینک بیلنس کی ہی چاہت رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بیوہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی کنواری لڑکی کا رشتہ خود اس کے گھر والے بھی کسی لڑکے کو نہیں دے سکتے۔ کون سے دور میں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ ہزاروں لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ ان کو اس سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ ہم جس بھی دین کو مانتے ہو، لیکن وہ اسلام تو نہیں لگتا مجھے۔ آئیے لوٹ چلیں اپنے پیارے دین اسلام کی طرف، جہاں 25 سالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت خدیجہ سے خوشی خوشی شادی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو حضرت عائشہ کی عمر کھٹکتی ہے، میرے نبی پر باتیں بناتے ہیں، انہیں حضرت خدیجہ نہیں نظر آتی؟ ایک سیرت نگار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک شادی اپنی مرضی سے تھی، باقی سب رب کا حکم تھا۔ آپ نے ماں خدیجہ کے رہتے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کی ماں ہونے کا شرف بھی حضرت خدیجہ ہی کو حاصل ہے، سوائے ماریہ قبطیہ کے، جن سے ابراہیم پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ انتہائی پرلطف زندگی گزاری۔ وہ ایک محبت کرنے والی، نرم مزاج، تجربہ کار بیوی تھی۔ آپ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ لیا کہ انہیں کن باتوں میں دلچسپی ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ اب بھی تنہائی میں غور و فکر کرنے کے عادی تھے۔ مکے کی وادیوں میں، پہاڑوں پر نکل جاتے۔ اب بکریاں ساتھ نہ ہوتی تھیں،
اس لیے اور بھی زیادہ یکسوئی سے قدرت کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے، لیکن ان تمام غور و فکر میں آپ اپنی پیاری شریک حیات کو بھول نہیں گئے تھے۔ آپ بھی حضرت خدیجہ کا بہت خیال رکھتے، ان کے حقوق ادا کرتے۔ حضرت خدیجہ آپ کے لیے اور آپ ان کے لیے سکون کا سامان تھے۔ یاد رکھیں، ایک پرفیکٹ کپل دونوں کے رشتوں اور محبت سے بنتا ہے۔ کسی ایک کی بھی کمی اس کو پرفیکٹ نہیں بننے دیتی۔ لہٰذا کوئی بھی مرد اگر عورت پر حکومت کر کے اسے کامیاب ازدواجی زندگی کا نام، تو یہ غلط ہے۔ ان کا رشتہ مالک اور لونڈی کا تو ہو سکتا ہے، لیکن پرفیکٹ کپل کا نہیں۔ اس طرح کوئی عورت اگر شوہر کو قابو میں کر لے تو وہ ساحرہ یعنی جادوگرنی تو ہو سکتی ہے، جانثار محبت کرنے والی بیوی نہیں۔ یاد رکھیں، رشتہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کو عزت دینے کا اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کرنے کا نام ہے، بغیر کسی لالچ اور کھوٹ کے۔ معزز قارئین، سیرت کے آگے کے سفر میں ہم انشاءاللہ حضرت خدیجہ کے اوصاف کے اور بھی بہت سی روشن تصاویریں دیکھیں گے۔ یہ ہماری زندگی میں، ہماری ازدواجی زندگی میں ہماری راہیں آسان کریں گے انشاءاللہ، کہ کس طرح یہ رشتہ کسی عمر، نسل، رنگ پر نہیں، پیار، عزت اور یقین پر رکھا جانا چاہیے، جس سے دو لوگ ایک دوسرے کے سچے ساتھی اور سچے وفادار ہوں۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود۔ مکے میں زور کا سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیوار ایک بار آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے۔ لہٰذا طے ہوا کہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ حیرت ہے، اللہ نے یوں ہی مکے والوں کو نہیں چن لیا تھا کہ ان میں سے ہی آخری رسول ہو۔ ان کے اندر جتنی خوبیاں دور جاہلیت میں تھیں، افسوس ہمارے اندر داخل اسلام ہو کر بھی نہیں۔ سود کے مال کا سارا کاروبار کرتے ہیں ہم، اسی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اسی سے اپنے مسجد مدرسے تعمیر کرتے ہیں۔ لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے اور مشرف با اسلام ہیں۔ ہم میں اور ان میں پتہ ہے فرق صرف کیا ہے؟ وہ پتھر کے بت بنا کر سامنے رکھ کر پوچھتے تھے، ہم یہ نہیں کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بیماری سے محفوظ ہیں، بلکہ بت ہمارے اندر ہیں، جن کی ہم اپنے رب کے حکم سے زیادہ پرستش کرتے ہیں۔ ان کے ڈر سے بہت سے کام کرتے ہیں، خواہ رب کے حکم کے منافی ہو، اور ان کی خوشی کے لیے نہیں کرتے، خواہ ہمارے وحدہ لا شریک نے اسے کرنے کو پسند فرمایا ہو۔ آپ کہیں گے نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، میں کہوں گی کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا سماج، ہمارا سرکل، جن کے مزاج کے مطابق ہمارے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ سیرت کو پڑھتے پڑھتے بھی اگر ہم اس بت سے آزاد نہ ہو پائے تو بس یہ علم ہمارے لیے ایک بوجھ ہے۔ لیکن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ موتی چنتے جائیں تاکہ سیرت کے اختتام تک ہمارا دامن موتی ستاروں سے جگمگا رہا ہو اور دل اس کی چمک سے روشن ہو کہ کسی اور غلط بات کی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ ہاں، تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ضروری تھا، لیکن اہل مکہ اس مقدس گھر کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ یہی تو وہ نسل تھی جس نے ابرہہ کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کیسے خانہ کعبہ ڈھانے کی نیت سے آیا، تو اللہ نے اپنی اتنی معصوم اور نازک ابابیل فوج کے ذریعے عظیم لشکر کا نام و نشان مٹا دیا۔ انہیں بھی اسی بات کا ڈر تھا، مبادا کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین یعنی اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اہل مکہ نے ولید بن مغیرہ کو دیکھا،
انہیں جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کیا اور حضرت ابراہیم والی بنیاد تک گرا دیا علیہ السلام اور تعمیر شروع کیا۔ مکے کے بڑے بڑے سردار اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ 360 بتوں کی موجودگی کے باوجود اللہ کے گھر نے اپنی حیثیت نہیں کھوئی تھی۔ وہ ان کے جد امجد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بنایا ہوا اللہ کا گھر تھا۔ اس کے تعمیر میں حصہ لینا ان کے لیے باعث خیر و برکت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ کعبے کو رومی معمار جس کا نام باقوم تھا بنا رہا تھا۔ مال اتنا نہ جمع ہو سکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر عمارت مکمل کی جاتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر خانہ کعبہ کو چوکور شکل میں تعمیر کر دیا گیا۔ یہ 6 ہاتھ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کی پہچان کے لیے اس پر چھوٹی دیوار اٹھا دی گئی۔ آپ میں سے جنہوں نے بھی حج عمرہ کیا ہوگا یا سب نے خانہ کعبہ کی تصویر دیکھی ہوگی، خانہ کعبہ سے لگا ہوا ایک حصہ ہے جسے ہم حطیم کہتے ہیں۔ یہ وہی حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا تھا۔ آج بھی اسے اسی طرح رکھا گیا ہے۔ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حصہ دراصل خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھنا آج ممکن نہیں، لیکن اللہ نے حتیم کو خالی رکھ کر اپنے بندوں کے لیے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا ممکن بنا دیا۔ گویا جس نے حتیم میں نماز ادا کی، اس نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، کتنا خیال ہے رب کو ہمارا۔ ہم بھی اپنے رب کا خیال رکھنے والے بن جائیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔